ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں چاہے وہ پیشنٹس ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، دے آر ویری فرجائل، دے آر ویری سینسٹیو، وہ تھوڑی سی بات کو ذرا زیادہ فیل کرنے والے ہوتے ہیں. میں شروع کے دنوں کی بات کر رہی ہوں خاص کر کے. سو ہمیں ایک ایسا یا کسی بھی ریہیب سینٹر کو، کسی بھی پروفیشنل کو خاص اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اپنی ہیلنگ نہیں کرتا آئی تھنک اس میں مشکل ہی ہو جاتا ہے کسی اصل پروفیشنل میں کے لیے. سب سے پہلا بھلا تو اس پروفیشنل کا اپنا ہوتا ہے، جب اس کا مزاج، اس کا موڈ، اس کی سوچ اور اس کے انداز بدل. یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو شیم سے ریکوری ہے یہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے. اگرچہ اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو شیم کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جب میں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میں کلاس میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا، اور بعض اوقات مجھے چھڑیاں کھانی پڑتی تھی. اس زمانے کا یہ فیشن تھا اور بڑا آسان لگتا تھا، وہ چھڑیاں کھانا آسان لگتا تھا، لیکن کھڑے ہو کے بات کرنا یہ مشکل لگتا تھا، کیونکہ لگتا تھا اس طرح میں ایکسپوز ہو جاؤں گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ میں اندر سے اصل میں کیسا ہوں. کیونکہ شیم سب سے پہلے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ میں اصل میں کون ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں نے دنیا کو بتا دیا کہ در حقیقت میں کون ہوں تو دنیا مجھے ابنڈن کر دے گی، دنیا مجھے چھوڑ دے گی، دنیا میری عزت نہیں کرے گی، دنیا مجھ سے ریلیٹ نہیں کرے گی. اور اس کی بہت وجوہات تھیں شیم ڈیولپ ہونے کی، لیکن زیادہ تر وجوہات یہ تھی کہ ہماری فیملی میں، یعنی ہمارے خاص طور پر نان کے سائڈ سے بہت زیادہ سیکیٹرک ڈس آرڈرز تھے. بائی پولر ڈس آرڈر، ڈپریشن، نشے کی بیماری، سوسائڈل واقعات بھی ہوئے. میرے 3 کزنز ہیں جنہوں نے سوسائڈ کی اور ان کو دفن کر دیا گیا یہ بات کسی کو بتائے بغیر. اور میرے 1 درجن فرسٹ کزن تھے جن کو مختلف ایڈکشنز کا یا الکوہلزم کا سامنا تھا، اور ان کی زندگی نشوں نے برباد کر دی، جن کے ساتھ میں بچپن سے کھیلا ہوا تھا. میرے 3 کزن ایسے تھے جو کہ مرڈر ہوئے. میں اس وقت کراچی ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو دور مجھے یہ خبریں ملتی تھیں. اور حتیٰ کہ میرے ایک کزن نے اپنے دوسرے کزن کو مرڈر کیا، ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا. تو یہ جو ساری چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی، اگرچہ بعد میں اپنے درس و تدریس کے سلسلے میں کراچی اور پھر مجھ سے باہر رہا تو مجھے یہ خبریں دور سے سنائی دیتی تھیں. لیکن جہاں خون کے رشتے ہوتے ہیں، جہاں محبت کے رشتے ہوتے ہیں، تکلیف دور سے بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. اور مجھے اپنی عمر کے پہلے 30 سال جب میں ڈاکٹر بھی بن چکا تھا، ایک کانسٹنٹ جو فیلنگ تھی وہ شیم کی فیلنگ تھی، جو کہ انٹرنلائز ہو گئی تھی، اور جس سے مجھے مشکلات پیدا ہوتی تھیں اپنے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے اور دوسرے لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے. میں بہت گھٹن زدہ تھا، حتیٰ کہ میرے ایک ٹیچر ہیں جو کہ امریکہ میں بہت بڑے سیکیٹرسٹ تھے، ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا، تو انہوں نے کہا کہ یو آر میسڈ اپ. جان بریڈشاہ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اپنا کچھ کر لو. تو یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ میں ٹریننگز کے سلسلے میں جاتا تھا، تو وہ شکل دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے، اور پھر انہوں نے میری بڑی مدد کی، شیم سے نکلنے میں مدد کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کایا پلٹ گئی. 35 سال کی عمر میں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی شیم کی وجہ سے اپنے غصے کے پیچھے چھپتا تھا، اور لوگ میرے غصے سے ڈر کے تو ہش اپ کرتے تھے تو مجھے طاقت محسوس ہوتی تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب لاسٹ ٹائم غصہ آیا تھا، یا شاید کبھی بھی کسی نے مجھے اپنے جو ساتھ کام کرنے والے کولیگز ہیں ان سے کسی کے ساتھ
کوئی شاؤٹ کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں میں آرام سے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, اس سے مجھے میں ناراض ہوں, یا میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا, یا یو آر بیٹر دین دیٹ, پلیز ڈونٹ ڈو دس اگین. اس طرح کر کے بات کرنا سلوشن کی طرف. تو یہ نعمت ہے اس فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے, اور خاص طور پر یہ جو 45 سال کا سفر گزرا جو نشے کے مریضوں کے علاج میں گزرا, ان کے ساتھ کام کرنے سے بہت ٹالرنس آئی, اور جب ان کے ساتھ عزت کا لین دین شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ کتنا عزت کرنے والے ہیں. مجھے آج تک کسی بھی پیشنٹ سے ناٹ اے سنگل انسیڈنس کہ مجھ سے کسی نے ایسا سلوک کیا ہو میرے مریض نے کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہو یا دل شکنی ہو. وہ اپنے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے, لیکن میری کوششوں کو, میری ایفرٹس کو کس طرح وہ سراہتے ہیں اور ان کی فیملیز کس طرح محبت کرتی ہیں, یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.